ویلکم بیک پیارے بچوں. تو پیارے بچوں، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے غار والوں کا قصہ شروع کیا اور ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے 309 سال وہ اس غار میں سوئے رہے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے جب وہ نیند سے جاگے تو پتہ ہے کیا ہوا؟ تو پھر یہ ہوا کہ جب وہ جاگے تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ہم کتنا وقت سوئے. اللہ کی قدرت یہ دیکھیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا وقت گزرنے کا. کہا جاتا ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ جب وہ لوگ غار میں گئے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور جب وہ اٹھے تو شام کا وقت تھا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید ہم ایک دن سوئے ہیں. اس کے بعد اٹھنے کے بعد انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا ٹائم پیریڈ کیا تھا. تو انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ اب کھانا کھاتے ہیں. انہیں بھوک محسوس ہوئی. انہوں نے چاندی کے سکے جو ان کی جیب میں تھے انہوں نے نکال کے ایک آدمی کو دیے اور اسے کہا اپنے بیچ میں سے کہ تم جاؤ اور جا کے شہر سے پاکیزہ کھانا لے کر آؤ، اور ایسے جانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. انہیں ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دوبارہ سے بادشاہ پکڑ لے. لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش تو اس وقت بھی بہت کی تھی. جب وہ باہر گیا تو اس کو محسوس ہوا کہ سب کچھ بہت بدلا سا ہے. آپ امیجن کریں کہ 3 سینچریز کے بعد کیا جگہ بدل گئی ہوگی؟ سب کچھ بدل چکا تھا. جب اس نے وہ چاندی کے سکے نکال کے بازار میں دیے تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو اب پیسے چلتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اتنے پرانے دقیانوس کے زمانے کے سکے ہیں. تو ان کو یہ شک ہوا کہ کہیں ان کو کوئی خزانہ تو نہیں مل گیا پرانے زمانے کا. تو پکڑ کے وہ ان کو اس وقت کے بڑے لوگوں کے پاس لے گئے، آفیشلس کے پاس لے گئے. تو جب وہ تمام لوگ مل کے ان کے ساتھ اس غار تک پہنچے تو کہتے ہیں کہ جیسی وہ لوگ ان سے ملاقات کی، ان تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ سے موت دے دی. آپ کو پتہ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ قیامت کا دن آئے گا اور لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. یہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی. اس کے بعد لوگوں نے آپس میں ڈسپیوٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب یہ لوگ مر گئے ہیں تو اس جگہ پہ کیا کیا جائے، عمارت تعمیر کی جائے یا مسجد تعمیر کی جائے. اسی ڈسپیوٹ کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا قرآن میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان کی تعداد کیا تھی یا وہ کتنے بھی عرصہ وہاں رہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم اٹھائے جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بعد کی تیاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں. لیکن آپ کو پتہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ یہودیوں کو سنایا تو کیا وہ ایمان لائے؟ نہیں، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے کیونکہ انہیں ماننا ہی نہیں تھا. جب کسی کو ایمان نہیں لانا ہوتا تو چاہے آپ اس کو جتنی مرضی لاجک دے دیں، دلیل دے دیں، معجزے بتا دیں، تو وہ ایمان نہیں لائے گا. یہ تو ایک اللہ کی نشانی ہے. غار والوں کا قصہ ایک طرح سے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن کیا صرف یہی ایک نشانی ہے؟ نہیں. اللہ کی اور نشانیاں ہیں اس دنیا میں؟ جی. اس وقت ہیں؟ جی. سورج کا نکلنا نشانی ہے؟ جی. سورج کا غروب ہونا نشانی ہے؟ جی. چاند کا اپنے وقت پہ نکلنا نشانی ہے؟ جی. سمندر کے پانی کا ایک حد سے آگے نہ آنا نشانی ہے؟ جی. آپ یہ دیکھیں سمندر ایک حد تک رہتا ہے، اس سے آگے نہیں آتا. کس کے حکم سے رکا ہوا ہے وہ؟ جب کہیں پہ بنجر ہو جاتی ہے زمین اور بارش نہیں ہوتی اور بادل آ جاتے ہیں ایک دم سے بالکل بنجر جگہ پہ، تو کیا یہ اللہ کی نشانی ہے؟ جی. بارش کا برسنا. آپ یہ دیکھیں کہ سمندر کی تہوں کے اندر مچھلیوں کو کھانا ملتا ہے. کیسے مل جاتا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے؟ جی. تو کیا ہمیں اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے؟ جی. بالکل رکھنا چاہیے. تو پیارے بچوں، یہودیوں نے ان سے ایک اور سوال بھی کیا تھا. کسی کو وہ سوال یاد ہے یہاں پہ؟ کیا سوال تھا وہ؟ ذوالقرنین کون ہے اور اس کا قصہ کیا ہے؟ تو ذوالقرنین کے نام کا مطلب ہے 2 سینگوں والا. اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی 2 چوٹیاں تھیں یا اس کی 2 زلفیں تھیں، 2 زلفوں والے تھے، اور یہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے جو تھے فتوحات کرنے والے انسان تھے، بادشاہ تھے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ وہاں سے چلنے شروع ہوئے تو انہوں نے مشرق سے لے کے مغرب تک تمام جگہ کو فتح کر لیا تھا. یعنی وہ جاتے رہتے تھے اور علاقوں کو فتح کرتے رہتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ ایکسٹریم مشرق میں بھی گئے اور ایکسٹریم مغرب میں بھی گئے. قرآن میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ وہاں تک گئے جہاں پہ سورج بالکل غروب ہوتا ہے، بالکل ایکسٹریم ویسٹ کا کارنر. ایک پانی کا منظر ہے ان کے سامنے، سمندر ہے، اور اس کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سورج اس کے اندر ڈوب رہا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمندر کے کنارے جاتے ہیں اور ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ سورج اندر جا رہا ہے؟ جی. کس نے سن سیٹ دیکھا جا کے سمندر پہ؟ کیا محسوس ہوتا ہے وہاں پر؟ ایسا لگتا ہے نا کہ سورج پانی کے اندر جا رہا ہے. یہ فیلنگ آتی ہے؟ انہیں بھی یہ فیلنگ آئی. اس کے بعد وہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہاں پہ ایک قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں چوائس دی کہ آپ چاہیں تو انہیں قیدی بنا لیں اور چاہیں تو انہیں فدیہ لے کے رہا کر دیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا؟ کہتے ہیں کہ وہ بہت جسٹ حکمران تھے. انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو کفر اور شرک پہ ڈٹا رہے گا میں اس کو سزا دوں گا، اور جو بالکل صحیح کام کرے گا میں اسے کچھ نہیں کہوں گا. یعنی کہ اس کے پاسٹ میں کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو میں اسے بالکل بھی کچھ کوشچن نہیں کر رہا، اسے سزا نہیں دے رہا. لیکن پریزنٹ میں اگر کوئی کچھ غلط کرے گا تو میں اسے سزا دوں گا. پھر کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھے. پہلے وہ کہاں گئے تھے؟ ایکسٹریم ویسٹ میں گئے تھے. پھر وہ کہاں گئے؟ وہ ایسٹ میں گئے.
ایسٹ میں گئے تو انہوں نے دیکھا سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا بالکل قریب سے. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے ایک ایسی بستی آئی, ان لوگوں کے بیچ میں اور سورج کے بیچ میں کوئی اوٹ نہیں تھی, یعنی کہ وہ لوگ میدان میں رہتے تھے, ان کے پاس گھر نہیں تھے, وہ صحراؤں میں رہتے تھے, ان کے پاس کوئی درخت نہیں تھا, کوئی بلڈنگ نہیں تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ منظر بھی دیکھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں, یعنی وہ پوری دنیا کو ٹریول کرتے تھے تو وہ الگ الگ طرح کے لوگوں کو ملتے تھے, دیکھتے تھے کہ لوگ کس کس طریقے سے الگ الگ طریقے سے رہتے ہیں. اس کے بعد کہا جاتا ہے وہ ایک اور جگہ پہنچے, اس جگہ پہنچے جہاں ان لوگوں کی زبان ان کو نہیں آتی تھی, وہ لوگ کی زبان بالکل ڈفرینٹ تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی ان سے کہا جاتا ہے کسی ترجمان کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا, یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے ریسورسز دیے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ زبان سکھا دی ہو. جب انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کیا تو پتہ کیا کمیونیکیشن ہوا, انہوں نے آ کے ان سے, یاجوج ماجوج کا نام کس نے سنا ہے؟ اچھا, کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ, کون ہیں وہ لوگ؟ میرے خیال سے یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جو گریٹ وال آف چائنا کے اندر بند ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ایک بات کہی جاتی ہے. اور جی بتائیے. وہ لوگ دیوار بھی چاٹتے ہیں. دیوار بھی چاٹتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے کیا سنا ہے ان کے بارے میں؟ وہ دیوار چاٹتے رہتے ہیں, لیکن وہ دیوار جو ہے نا وہ جب وہ جاتے ہیں چاٹ کے تو ان کے سامنے تو وہ مطلب کم ہوتی ہے تھوڑی, جب وہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ تو نہیں ہو جاتی ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ دیوار خود بخود ان کی کھل جائے گی اور وہ لوگ وہاں سے نکلیں گے اور آ کے پھر دنیا کو تباہ کر دیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اور جی, تو اشال آپ نے کیا سنا ہے ان کے بارے میں؟ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ لوگ گندے ہیں. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں, آپ لوگوں نے یقیناً یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ساری سٹوریز سن رکھی ہوں گی, اس میں سے کچھ صحیح ہوں گی, کچھ غلط ہوں گی. بریک سے آنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ در حقیقت کون لوگ ہیں, وہ وال کیا ہے اور وہ کب آئیں گے. تو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.